تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہاں جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کائنات میں ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا موبائل بھی آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں بنا. جتنی بھی اشیاء عالم جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ہدف کی طرف رواں دواں ہیں. کبوتر کو دیکھیں، بادل کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ایک خاص روٹین میں چل رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہدف پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو خدا نے ہر شے کا ہدف بیان کیا کہ میں نے سورج کیوں بنایا، میں نے چاند کیوں بنایا، میں نے تبدیل شمس و قمر کیوں بنائی
اور وہیں پر کہا کہ میں نے تجھے کس مقصد کے لیے بنایا کہ انسان یہ 6 فیٹ 7 فیٹ کا انسان، یہ وجود بشر، یہ لباد بشر میں ہماری روح کو قید کر کے رکھا، فرمایا تجھے ہم نے اس دنیا میں بھیجا ایک مقصد کی خاطر بھیجا، اور مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ معرفت خدا کب حاصل ہوتی ہے؟ جب تو اپنی معرفت حاصل کر لے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے کے لیے اس کام کی انفارمیشن کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس آگہی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، آپ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی نہیں چلا سکتے، آپ ایک چھوٹا سا موبائل بھی نہیں چلا سکتے، اور آگہی اور علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس چیز کو بھی خراب کرتے ہو اور خود کو بھی نقصان میں ڈال سکتے ہو۔ تو ہر شے کو چلانے کے لیے اس کی انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو اتنا بڑا جسم جو خدا نے ہمیں دیا، اس جسم کو یوز کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، کون سے جذبات میرے اندر ہیں، مجھے غصہ کیوں آتا ہے، مجھے خوشی کیوں آتی ہے، میں غمگین کیوں ہو جاتا ہوں، یہ جذبات جو میرے وجود کے اندر ہیں، جب تک ان کو سمجھوں گا نہیں تب تک میں راہ سعادت اور راہ خوشی کو حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ جبکہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سوال ہے کہ آج اتنے ملینز کی تعداد میں مسلمان ہیں، کیا مسلمان یہ احساس کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں؟ کیا سنگل میرے اندر یہ فیلنگ ہے کہ میں کامیاب ہوں؟ جبکہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، جبکہ مسلمان کے اندر عظیم خوشی کی نشانی ہونی چاہیے، ایک سعادت اور فلاح اور کامیابی کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن آج جو ہماری حالت ہے وہی غیروں کی حالت ہے۔ آج یہاں پہ ہندو کو بٹھاؤ اور مسلمان کو بٹھاؤ، دونوں کی کیفیت دیکھو گے ایک جیسی کیفیت ہے۔ جو اس کی پریشانیاں ہیں وہی اسی کی پریشانیاں ہیں، جو اس کی نیڈز ہیں وہ بھی اسی کی نیڈز ہیں۔ دونوں کی ڈیمانڈ میں فرق نظر نہیں آتا، بس یہ ہے کہ وہ مندر جاتا ہے کہ مسجد جاتا ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو ڈسکشن وہی سیم ہوتی ہیں۔ جو اس کی پریشانیاں وہی اس کی پریشانیاں ہیں۔ یعنی دراصل انسان ایک وجود پریشان ہے جو دنیا میں گھوم رہا ہے، کبھی مال کی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی گھر کی پریشانی، رات کو سوتا ہے تو کل کی پریشانی۔ یہ جو پریشانیوں میں انسان جکڑا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان نے حقیقت میں خود کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر پہچان لیتا تو خدا اسے وہ سکون عطا کرتا جس سکون کا وعدہ خدا نے کیا ہوا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ سعادت کے راستے پر آ گیا۔ کیوں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم؟ قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا، صحیح سالم وجود لے کر آئے گا۔ تو یہاں پر سالم ہوگے تو وہاں پر سالم ہوگے، یہاں پر خوشی ہوگی تو وہاں پر بھی خوشی ہوگی۔ اگر یہاں پہ تم پریشان ہو تو اس عالم میں بھی تم کیا ہوگے؟ پریشان ہوگے۔ اور ان سب کی جڑ کیا ہے کہ انسان خود کو پہچان نہیں پاتا۔ تو ہم نے کہا کہ امیر نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ پھر ہم نے کہا ابتدا یہاں سے کرے کہ انسان کیا ہے، تم اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان میں کمالات جمادی ہیں، کمالات نباتی ہیں، کمالات حیوانی ہیں، لیکن انسان حیوان نہیں ہے، نبات نہیں ہے، جماعت نہیں ہے۔ فرق اور سرحد انسان اور حیوان وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کو خدا نے جو کمال دیا ہے، انسان لامحدود علم حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لامحدود نالج حاصل کرنے کا پاور رکھتا ہے۔ پھر نالج صرف حاصل نہیں، پھر اس نالج کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کا بھی پاور رکھتا ہے۔ یعنی انسان میں تربیت کی صلاحیت موجود ہے۔ اور تربیت پا کر غلام حسین بنا، ابوذر تربیت پا کر ابوذر بنے۔ کہا یہ فلاں 7ویں درجے پر، فلاں 9ویں درجے پر، فلاں 10ویں درجے پر۔ یہ ایمان کے درجات کیوں بتائے جاتے ہیں؟ مطلب ہر انسان جتنا چاہے خود کو تربیت دے۔ اب یہ تیرا اختیار ہے، تو حیوانی زندگی گزارنا چاہتا ہے یا انسانی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ تیرا اختیار ہے، تو حسینی بننا چاہتا ہے یا یزیدی بننا چاہتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ خدا زبردستی تجھے جنتی نہیں بنائے گا، نہ ہی زبردستی کوئی تجھے جہنم میں بھیجے گا۔ یہ تیرا اختیار ہے، تو
انتخاب کس کا کرتا ہے، یہ تیرا اختیار ہے کہ تو سلیکٹ کس کو کرتا ہے. تو اپنی مرضی سے سلیکٹ کرے گا، لیکن تیری سلیکشن کے پیچھے تیری نالج بڑی اثر انداز ہے. اگر تیرے پاس علم اور آگہی ہوگی، معرفت وجود ہوگی، تو تمہارا انتخاب بھی حسین ابن علی ہوگا، کبھی تو یزید کا انتخاب نہیں کرے گا. لیکن اگر تم نے کامیابی مثلا مال کو سمجھ لیا، کامیابی تخت کو سمجھ لیا، کامیابی پاور کو سمجھ لیا، تو تم کس کے پیچھے جاؤ گے؟ یزید کے پیچھے جاؤ گے. کیونکہ تخت کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس ہے. مال کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس ہے. تو ہم نے کہا کہ وجوداً ہر انسان کس کا عاشق ہے؟ انسان عاشق کمال ہے. یہ اللہ نے افریقن ہو، انڈین ہو یا پاکستانی ہو، پوری دنیا کے انسانی وجود میں ایک صفت رکھ دی، آپ کی فطرت میں رکھ دی کہ آپ سب عاشق کمال ہو. مثلا اس مجمع میں میں سوال کروں کہ کون سا بندہ ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہے؟ ایک کوئی جو ہاتھ کھڑا کرے، مولانا ہم ناکامی پسند کرتے ہیں. اور کون ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ تو ہر بندہ کہے گا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. تو سوال ہے کہ جب ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے پھر لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اسکول میں ایڈمیشن لینے سے پہلے ہر بندہ پاس ہونے کی نیت سے جاتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہے جو اسکول میں ایڈمیشن لے فیل ہونے کی نیت سے؟ جتنا خرچہ کرتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کامیابی کے پیچھے نا. کوئی ایسا بندہ ہے جو ناکام ہونا چاہے؟ پھر سوال کوشچن تو جنم لیتا ہے کہ انسان جب کامیابی کے پیچھے تھا تو ناکام ہوا کیوں؟ کیونکہ جسے یہ کامیابی سمجھ رہا ہے وہ دراصل کامیابی تھی نہیں. یہاں پہ دھوکہ کھاتا ہے. ایک چیز کو حسین سمجھتا ہے وہ حسین ہے ہی نہیں. ایک چیز کو باکمال سمجھتا ہے وہ باکمال ہے ہی نہیں. شیطان آپ کی فطرت کو نہیں بدلتا، شیطان رول ماڈل بدل دیتا ہے. کہ ہم نے کہا کہ فطرتاً ہر انسان خدا پسند ہے یا پرست ہے. ہر بندہ، اب ڈونلڈ ٹرمپ لو یا بش لو، کوئی بھی بندہ ہو، ہر بندہ فطرتاً خدا پرست ہے. لیکن سوال یہ ہے پھر خدا سے دور کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کو پتا ہے کہ یہ خدا پرست ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا خدا بدل دیتا ہے. اس کے بجائے کہ اس کو وحدہ شریک کے پاس لے کر چلا جائے، کبھی بت کے پاس لے کر جاتا ہے، کبھی آگ کے پاس لے کر جاتا ہے، کبھی سورج کے پاس لے کر جاتا ہے کہ یہ تیرا خدا ہے. اسی طرح فطرتاً ہر بندہ کسی نہ کسی ہادی کی تلاش میں، اسے کوئی چاہیے جو اس کو ہدایت دے. یہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی ٹیچر کی تلاش میں رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا یا عالم کے پیچھے جائے گا. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے پاس جاؤ گے جس کے پاس وہ چیز موجود ہے. جو آپ کے وجود کے خلا، جو آپ کے وجود کی کمی کو پورا کرے، آپ اس کے پیچھے جاؤ گے نا. بندے کو بھوک ہوگی کھانے کے پیچھے جائے گا، بندہ جاہل ہوگا علم کے پیچھے جائے گا. بندے کے پاس طاقت نہیں ہوگی کسی ایسے کے پاس جائے گا جس کے وجود کو کیا کرے؟ طاقتور کرے. تو یہ فطرتاً اللہ نے رکھا، ہر بندہ ہادی کی تلاش میں. اب شیطان کو پتا ہے میں سے کچھ بھی کر لوں یہ بالآخر کسی نہ کسی ہادی کی تلاش میں ہے. تو شیطان کیا کرے گا؟ اس کے بجائے کہ تجھے علی کے در پر لے جائے، کسی غیر کے در پہ لے جائے. وہ ہادی بدل دیتا ہے، وہ خدا بدل دیتا ہے، وہ کمال بدل دیتا ہے. اس سے پہلے کہ تم سمجھو واقعاً کمال حقیقی کیا ہے، وہ تمہیں بولے گا مال کمال ہے، وہ تمہیں بولے گا دولت کمال ہے، وہ تمہیں بولے گا تخت و تاج کمال ہے، وہ تمہیں بولے گا یہ گاڑی مل گئی کمال ہے، وہ تمہیں بولے گا فلاں انسان سے شادی ہو گئی کمال ہے، وہ تجھے بولے گا فلاں جگہ پہ چلے گئے کمال ہے. اب تم پوری زندگی اپنی محنتیں، اپنی طاقتیں، اپنی انرجی اس کو حاصل کرنے میں لگا لو گے، اور جب وہ چیز حاصل ہو جائے گی تب بھی تجھے سکون نہیں ملے گا. کتنا ایک دوسرے کو جب ہم دیکھتے ہیں، مثلا ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں، مثلا آپ نے کسی امیر کو دیکھا، کسی عالم کو دیکھا، کسی انجینئر کو دیکھا، کسی ڈاکٹر کو دیکھا، تو انسان اس کو دیکھ کے یہ من میں سوچتا ہے اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو بس میرے پاس تو سب کچھ ہوتا. اگر وہ میری چیز میرے پاس ہوتی، وہ والا علم میرے پاس ہوتا، وہ والی طاقت میرے پاس ہوتی، وہ والا پیسہ میرے پاس ہوتا، وہ والا گھر میرے پاس ہوتا. انسان بار بار سوچتا ہے نا. اور کئی انسان ایسے ہیں جو سوچتے ہیں اگر وہ میرے پاس ہوتا، اور جب وہ مل بھی جاتا ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے. اس چیز کے ملنے کے بعد پتا چلتا ہے میں جس کی چیز کے پیچھے دیوانہ تھا، اس کے ملنے کے بعد تو میری زندگی میں کوئی خاصا فرق ہی نہیں آیا. معصوم فرماتے ہیں ہاں مال تجھے سکون دیتا ہے پر ٹیمپریری، گاڑی سکون دیتی ہے ٹیمپریری، انسان سکون دیتا ہے ٹیمپریری. کسی بھی چیز میں اللہ نے ابدی سکون نہیں رکھا. جس چیز کی تلاش میں تو ہے، تو کمال مطلق کی تلاش میں،
کوئی ایسی چیز جو تمہارے وجود کو کیا کر دے؟ مطمئن کر دے. اور وہ چیز کیونکہ جسم لمیٹڈ ہے، اور جو تو جسے کمال سمجھ رہا ہے وہ کمال بھی لمیٹڈ ہے. کمال اگر انلمیٹڈ ہو تو کمال ہے، حسن اگر انلمیٹڈ ہو تو حسن ہے، لذت اگر انلمیٹڈ ہو تو لذت ہے. یہ لذت کیسی جو 5 منٹ میں ختم ہو جائے، یہ کمال کیسا جو 2 دن میں ختم ہو جائے، یہ حسن کیسا جو 50 سال کے بعد مرجھا جاتا ہے. حسن تو وہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا، لذت تو وہ ہو جو کبھی نہ تمام ہونے والی، دولت تو وہ جو کبھی تمام ہونے کا نام نہ لے. یہ دولت کیسی، 1000 آپ نے ڈالر رکھے اور 1 مہینے کے بعد ختم ہو گئے، پھر اسی کے پیچھے پتہ توڑنے لگ جاتا ہے. یہ کیسا حسن ہے؟ دنیا کی حسین ترین خواتین کی فلم انڈسٹری میں ایج کتنی ہوتی ہے؟ میکسیمم 10 ایئرس. مرد تو پھر بھی زیادہ چل جاتا ہے، عورتیں تو 10 سال 8 سال کیریئر، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اگر اس بندی خدا میں عقل ہوتی کہ دنیا مجھ سے محبت نہیں کرتی، دنیا میرے ٹیمپریری حسن سے محبت کرتی ہے. اگر دنیا کو تجھ سے محبت ہوتی تو ہمیشہ کے لیے محبت ہوتی نا. 10 سال میں تیرا حسن گیا، دنیا نے تجھے فلم انڈسٹری سے نکال دیا. یہ عقل ہوتی کہ فلاں بندہ مجھ سے دوستی کر رہا ہے یا میرے مال سے دوستی کر رہا ہے، مجھ سے دوستی کر رہا ہے یا میرے حسن سے دوستی کر رہا ہے، مجھ سے دوستی کر رہا ہے یا میرے پاور سے دوستی کر رہا ہے. تو جیسے پاور گیا دوستی گئی، جیسے مال گیا دوستی گئی، جیسے حسن گیا دوستی گئی. تو کسی ایسے سے محبت کرو نا جس کا پاور نہ ختم ہونے والا ہو، جس کا حسن نہ تمام ہونے والا ہو، جس کی دولت کبھی پایا پذیر نہ ہو. کسی ایسے کو ڈھونڈو نا. اور واقعی میں انسان کسی ایسے کے تلاش میں ہے تو ایک نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ یہ کمال ہے، دراصل وہ کمال نہیں ہوتا. اور کمال دھوکہ آپ کب کھاتے ہو؟ دھوکہ ہم تب کھاتے ہیں جب ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. تو اگر کوئی چیز میری کمی کو پورا کرتی ہے تو میں اسے کمال سمجھنے لگتا ہوں. دراصل وہ چیز میری کمی کو پورا نہیں کر رہی، وہ میرے جسم کی کمی کو پورا کر رہی ہے. مال جسم کی کمی کو پورا کرتا ہے، روح کی کمی کو پورا نہیں کرتا. پاور، طاقت جسم کی کمیوں کو پورا کرتا ہے کہ آپ پاور کے ساتھ لوگوں کو جھکا سکتے ہو، احترام حاصل کر سکتے ہو، غریبوں کی غربت کا فائدہ لے سکتے ہو. پاور کے ذریعے، طاقت کے ذریعے. ساری کمیاں کس کی ہیں؟ جسم کی ہیں. اور جسم جیسے دنیا سے جاتا ہے، جو جو چیزیں جسم کے ساتھ ملی تھیں وہ وہیں پر رہ جاتی ہیں. کبھی امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا امیر المومنین میرے لیے دعا کریے، اللہ مجھے امیر بنا دے، امیر بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں. تو امام نے کہا چلو میں دعا تو کروں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو. جی مولا، اگر پوری دنیا کی دولت سونا تیرے پاس آ گیا، امام نے کہا تیرے ذات میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا اس چیز کے آنے سے؟ تیری ذات میں مثلا اگر تو امیر بن جائے، تیرے 2 سینگ نکلیں، ذات میں کوئی اضافہ ہو جائے، جیسے ایون اس باڈی میں کسی چیز کا اضافہ ہو جائے، تو محسوس کر اس چیز کے آنے سے تیرے اندر کوئی چیز بڑھی ہے، تو وہ نہیں مولا کسی چیز کا اضافہ تو نہیں ہوگا. مثلا آپ ایک لائن میں کسی بادشاہ کو کھڑا کر دیں، کسی کروڑ پتی کو کھڑا کر دیں، کسی جنرل کرنل کو کھڑا کر دیں، وداؤٹ اس کے اس نے وہ لباس پہنا ہو، سب کو ایک جیسے کپڑے پہنا دے، دور سے آپ بتا سکتے ہو یہ امیر ہے یہ غریب ہے، کیونکہ ان چیزوں کے آنے سے ان کے وجود میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. تو معصوم فرماتے ہیں ایسی چیز کیوں مانگتا ہے جس چیز کے ملنے سے تیرے اندر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کہ ایسی چیز مانگ جس سے تیرے وجود میں اضافہ ہو اور وہ چیز تجھ سے کبھی جدا بھی نہ ہو. کہ مولا کیا کہ معرفت پروردگار اعلیٰ، علم حاصل کر، انفارمیشن کو بڑھا، اس چیز سے تیرے اندر اضافہ ہوتا ہے. مثلا آپ اپنی دولت کہاں تک کیری کر سکتے ہو؟ محتاج ہو کارڈز کے، بینکس کے، اکاؤنٹس کے، پاور ہوگا فوجیوں کے، اسلحے کے، محتاج ہے نا بندہ، اور جیسے مرے گا یہ ساری چیزیں یہاں پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن اگر معرفت حسین ہو، معرفت خدا ہو، معرفت نفس ہو، یہ مرنے کے بعد بھی دنیا کی کوئی چیز اس سے جدا نہیں کر سکتی. وہ چیزیں آپ کے روح کے ساتھ رہتی ہیں. تبھی فرمایا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. مرنے کے بعد جس کا وزن زیادہ ہوگا، کس چیز کا وزن؟ باڈی کا وزن زیادہ ہوگا، پیسے کا وزن زیادہ ہوگا، گھر کا وزن زیادہ ہوگا؟ نہیں، جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا.
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں پہ کیا کرے گا بندہ؟ عائش کرے گا۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ سوچنا ضروری ہے کہ جسے میں کمال سمجھ رہا ہوں کیا واقعا وہ کمال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں وہ ضرورت زندگی ہو سکتی ہے، وہ لوازمات زندگی، گاڑی لوازمات زندگی، پیسہ لوازمات زندگی ہے، لیکن کبھی کمال نہیں ہے، کیونکہ اگر کمال ہوتا تو خدا یہ کمال کبھی اپنے دشمن کو نہ دیتا، اگر کمال ہوتا خدا کبھی یزید کو نہ دیتا، اگر کمال ہوتا کبھی قارون کو نہ دیتا، اگر کمال ہوتا کبھی فرعون کو نہ دیتا۔ تو اصل جو کمال ہے جو خدا صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے وہ اپنی معرفت کا نور ہے جو ابراہیم کو عطا کیا، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا۔ امام زمانہ بلند تو نگاہ جتنی سرکلے نگاہ جتنا بڑا ہوگا آپ کا علم اتنا بڑا ہوگا۔ آج ایک انسان نے اپنی زندگی کا خلاصہ کب کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر وفات تک، جب آپ کی نگاہ اتنی چھوٹی ہے کہ بھائی میں اس دن پیدا ہوا، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، یہ میرے آنے کی ڈیٹ ہے، اور انگریز تو لفظ ایکسپائر استعمال کرتے ہیں کہ بھائی بندہ ایکسپائر ہو گیا، حالانکہ بندہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا، باڈی ایکسپائر ہو جاتی ہے، بندہ تو ابھی بھی بندہ وہیں پر زندہ ہے، آپ تو نہیں مرتے نا، ایک جگہ پہ روح نکلتی ہے دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس نے زندگی کا جو خلاصہ کیا وہ ڈیٹ آف برتھ سے لے کر ڈیٹ آف ڈیتھ تک، اب کیونکہ اس نے زندگی یہی سمجھی کہ 60 سال کی زندگی ہے تو اس کا پورا فوکس کس چیز پر ہے؟ 60 سال کی زندگی پر ہے۔ اب اس کا ہم، اس کا غم، اس کا ٹینشن، اس کی پریشانی، اس کی بھاگ دوڑ صرف اس 60 سال کے لیے ہے، کیونکہ اس نے ایم ہی 60 سال کو بنایا ہے۔ لیکن جس کا ایم بڑا ہو جائے تو بھائی 60 سال نہیں ہے، یہاں سے جاؤں گا عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم قیامت ہے، عالم قیامت کے بعد حیات ابدی اور جنت کا فلسفہ ہے، تو میں جو کچھ کروں گا پھر ان 4 فیزز کو دیکھ کر کروں گا، لیکن ابھی جو میں زندگی گزار رہا ہوں صرف ایک فیز کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ تو جب ایک ہی چیز کو زندگی دیکھ کر گزاروں گا تو زندگی میں ٹینشن بھی ہوگا، اس زندگی میں پریشانی بھی ہوگی، اور میرے چہرے پر وہ اطمینان نہیں ہوگا جو اطمینان حسین ابن علی کے چہرے پر۔ تو اطمینان علی ابن ابی مولا پہ کوئی فرق نہ پڑا کہ علی ابن ابی طالب کو حکومت ملتی ہے یا نہیں ملتی، امام فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری حکومتوں کی قیمت نہیں۔ اور نہج البلاغہ فرماتے لولم حضور الحاضر، اگر ان لوگوں کا علی کے در پہ آنا نہ ہوتا علی کبھی چوتھی خلافت کو بھی قبول نہ کرتے، کیونکہ لوگ حاضر ہو گئے تو امام پر واجب ہو جاتا ہے جب امت آ کر کھڑی ہو جائے کہ آپ آئیے حکومت کریے تو امام کو، ورنہ خود علی ابن ابی طالب میں حکومت کرنے کی لالچ ذرہ برابر نہیں تھی، ورنہ مولا کے لیے کون سا بڑا مسئلہ تھا۔ سیاسی طور پر اگر مولا گھٹ جوڑ کر لیتے تو امیر شام کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا علی ابن ابی طالب سے، اور لوگ کہتے تھے علی آپ مل جائیے، یہاں تک جنہوں نے مولا علی کو تخت پر لایا ڈیمانڈ دیتے تھے علی ابن ابی طالب کو کہ امام نے کہا کہ میں حکومت میں آ تو رہا ہوں لیکن تم لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوگا۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا الجل الجل، لیکن کہتے ہیں امام آئیں گے تجھ سے امام کا عدل برداشت نہیں ہوگا۔ اکثریت کہے گی کہ مولا اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ امام کا آنا اور موت کا آنا سیم کنڈیشن ہے۔ کل صبح آپ ملک الموت کو دیکھو، کیا تیار ہو؟ مثلاً 1 گھنٹے کے بعد ملک الموت آئے، ہم سب کو بولے بھائی ریڈی ہو جاؤ، ٹکٹ کٹوا لیے تم لوگوں کی، بورڈنگ پاس ہاتھ میں لو اور چلنا ہے 1 گھنٹے کے بعد۔ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو بولیں کہ ہم 100% ریڈی ہیں؟ مطلب ابھی بھی نگاہ اس پر ہے کہ 10 سال کے بعد کروں گا، 5 سال کے بعد کچھ کروں گا، مطلب مجھے یقین ہے کہ میں 10 سال کیا رہوں گا؟ زندہ رہوں گا۔ نگاہ وہ نہیں جو نگاہ ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، لمحہ لمحہ جو تمہارا گزر رہا ہے اس لمحے سے کچھ نہ کچھ تمہارے لیے بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے۔ اور فرمایا موت کے لیے ایسے تیار رہو جیسے کل تم نے چلے جانا ہے، ایک لمحے کے بعد تم نے۔ اسی طرح عدل علی ابن ابی طالب لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور جیسے تخت پر امام آئے تو امام نے فرمایا کہ پچھلی خلافتوں میں، پچھلی حکومتوں میں مالی اعتبار سے جس بھی بندے نے ہیرا پھیری کی ہے، کیونکہ کئی ایسے تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ابھی خلافت کے آنے سے پہلے رسول کے جانے تک جن کے گھر میں صرف 2 کرتے کپڑے کے پہننے کے ہوتے تھے،
لیکن 3-4 خلافتیں گزرنے کے بعد، ان حکومتوں میں گزرنے کے بعد، کچھ ایسے لوگ تھے جن کے جانے کے بعد ان کی دولتیں اتنی زیادہ، مال اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے تصور ہے۔ ان میں سے طلحہ اور زبیر جب دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا سونا تھا کہ لوگ اپنے گھٹنوں پہ وہ سونے کی پلیٹیں توڑ رہے تھے۔ مصر میں الگ گھر تھے، شام میں الگ گھر تھے، ہزاروں کی تعداد میں سونے کے سکے تھے۔ حالانکہ رسول خدا جب دنیا سے ارتحال کر گئے تو اس وقت لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ امام نے کہا کہ میں اس خلافت میں آیا ہوں، 25 سال 28 سال گزر گئے تو علی سارا حساب لے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین، اکاؤنٹیبلٹی آف امام زمانہ۔ میں حساب لوں گا کہ تم نے پیسہ کیسے کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، یہ ارننگ کیسے ہوئی تھی۔ یہ سب آئے امیر المومنین کے پاس، کہنے لگے علی دیکھو ہم جانتے ہیں تو بڑا سخت ہے حساب و کتاب میں، لیکن پچھلی حکومتوں میں جو ہوا اسے چھوڑ دے، ہم تجھے گارنٹی دیتے ہیں تیری حکومت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر تیری حکومت میں کوئی کچھ کرے تو تجھے پورا اختیار ہے، تو جو سزا دے ہمیں ایکسپٹ ہے، پچھلوں کو چھوڑ دے علی جو ہوا۔ تو امام نے فرمایا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب چھوڑ دے۔ کیا میں اپنی حکومت کی بقا کے لیے آیا ہوں؟ کیا میں اپنی بقا کے لیے آیا ہوں کہ علی تمہارے ساتھ کمپرومائز کر لے اور علی کی حکومت میں اتنے سال چلی جائے؟ جو اللہ کی خاطر نہیں بلکہ عوام کی خاطر اپنے کلام پر، اپنے قول پر، اپنے فعل پر کمپرومائز کرنا شروع کر دے، یہ تو بقائے حکومت ہو گئی، بقائے دین کا تو معاملہ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے علی ہم نے تجھے حاکم بنایا ہے لہذا فلاں کی گورنرشپ ہمیں دے دو۔ جس طرح آج کی حکومتوں میں ہوتا ہے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، ہم نے آپ کو ووٹ دیا، لہذا 2 وزارتیں ہمیں دے دیجیے، فلاں اختیار ہمیں دے دیجیے۔ امام نے فرمایا میں قابلیت کی بنیاد پر دوں گا۔ یہی اختلافات جس کی وجہ سے جنگ جمل نے جنم دیا۔ تو فرمایا عدالت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک آپ کا سرکل بڑا نہ ہو، اگر نگاہ صرف دنیا پر رہے گی تو بندے کی پلاننگ صرف دنیا کے لیے ہوگی، لیکن اگر نگاہ بلند ہو جائے تو بندے کی پلاننگ بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ سر بات پڑھے محمد وآل محمد۔ تبھی فرمایا کہ جسے تو کمال سمجھ رہا ہے در حقیقت سوچو کہ واقعاً وہ کمال ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ جب آپ کے وجود کو اس کی مناسب چیز مل جاتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ جب تک آپ کے وجود کے اندر راحت اور سکون نہیں تب تک سمجھو آپ کامیاب نہیں ہو۔ مثلا انسان کے اندر چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بحث کرتے ہیں حسیات کی، جسے محسوسات بولتے ہیں۔ آنکھ، زبان، شکم، ہاتھ، کان، یہ محسوسات ہیں۔ حسیات کو جب اپنی چیزیں ملتی ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ کل میں نے آنکھ کی مثال دی۔ آنکھ کو سکون کب ملتا ہے؟ جب آنکھ کو مناسب روشنی ملتی ہے تب آنکھ مطمئن ہوتی ہے۔ مثلا آپ کی نظر کمزور ہو گئی، آپ بک پڑھ نہیں پا رہے تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ بے چینی پیدا ہوگی، اضطراب پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر اینک دے گا آپ کو، پھر آپ کو کیا مل جائے گا؟ سکون مل جائے گا۔ مطلب آنکھ کو مناسب رینج میں جب چیزیں ملتی ہیں تو آنکھ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ یہی آنکھ ہے اگر سورج کو دیکھے گی بے سکون ہو جائے گی، کیونکہ سورج کی روشنی آنکھ کی رینج سے کئی گنا زیادہ ہے، لہذا آپ کو سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ کے کان ہیں، محسوسات میں آتے ہیں۔ کان کو وہ آواز ملے، جس آواز کو کان وہ فریکوینس ملے جس کو یہ کیا کر سکتا ہے؟ برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ملے گا تو آپ کو کیا ہوگی؟ اذیت ہوگی۔ کئی لوگوں کو مثلا جیل میں بند کرتے ہیں ٹارچر دینے کے لیے، تیز تیز آواز میں چیزیں چلا دیتے ہیں، اب بندہ سو نہیں پاتا، اسے سکون مل نہیں پاتا، لہذا پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا پیٹ ہے، اسے مناسب کھانا ملے گا یہ راحت میں آئے گا، پیاس میں پانی ملے گا وجود راحت میں آ جائے گا، اس سے محسوسات بولتے ہیں۔ دوسری چیز ہے مخیلات، آپ کا خیال، قوے خیال بھی تصورات جب اسے ملتے ہیں تو اسے سکون ملتا ہے۔ مثلا آپ کو فلاں گاڑی پسند ہے، رات کو بیٹھ کے سوچو گے نا خیال میں، گاڑی میں گھوم رہا ہوں، فلاں بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں، پلاننگ کر رہے ہو، یہ سارا خیال جب تک بندے کا ایکٹیو نہ ہو، اور خیال کو کیا چاہیے؟ تصویریں چاہیے۔
تخیلات چاہیے. جب اسے تصویریں ملتی ہیں، ایسی تصویریں جو مٹیریلسٹ نہیں ہیں. یہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ وجود مٹیریل وجود ہے. لیکن جب آپ اپنے خیال میں سوچتے ہو ان مٹیریل چیزیں ہیں، خواب جتنے آپ دیکھتے ہو یہ تخیلات کا سلسلہ ہے. تو آپ سارے یہاں بیٹھے مطمئن ہو. کیوں مطمئن؟ کیونکہ آپ کا خیال ایکٹیو ہے. خدا نہ خاصا بندہ یہاں سے سیڑھی سے اتر رہا ہے اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور سر زمین پہ لگا اور بندے کی میموری چلی گئی اور خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہو گیا. اب آپ مطمئن نہیں ہوگے، پریشان ہو جاؤ گے. اب آپ بھول جاؤ گے میں آیا کہاں سے ہوں، پتہ نہیں میرا نام کیا ہے، تو بچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کس ملک میں رہ رہا ہوں، واپسی کا ایڈریس ہی آپ کو یاد نہیں ہوگا. تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ پریشان ہو جاؤ گے. ابھی آپ کا خیال ایکٹیو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مجلس کے بعد کہاں جانا ہے، گھر کہاں ہے، گاڑی کہاں کھڑی ہے، موبائل کا پاسورڈ کیا ہے، کپڑے کہاں پہ پڑے ہیں. یہ سارا آپ کا خیال کیا ہے؟ ایکٹیو ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہاں تک کہ آپ نے 4-4 5-5 سال کی پلاننگ کر کے بھی رکھی ہوئی ہے. آپ مطمئن ہو. لیکن جیسے خیال ڈسٹرب ہو جائے گا، جیسے خیال کو چوٹ پہنچے گی، ویسے ہی آپ پریشانی اور آپ کے اندر اضطراب آنا شروع ہو جائے گا. تو پہلا محسوسات میں آپ کو سکون ملتا ہے جب وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. افطاری میں کتنا سکون آتا ہے آپ کو. ہاں، بھوک ہوتی ہے بندے کو، سفرے پہ بیٹھا کھانا کھایا، بندے کو کیا مل گیا؟ سکون مل گیا. اسی طرح جب آپ سوچتے ہو، خیال کرتے ہو، اس خیال میں بھی آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے. تیسری چیز ہے موہومات، قوہ واہمہ. قوہ وہم کا تعلق محبت اور نفرت سے. اگر وہم نہ ہو تو بندہ کسی سے محبت نہ کرے، اگر وہم نہ ہو بندہ کسی سے نفرت نہیں کرے. مثلا آپ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک خاتون ہے، اس نے مثلا ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی گڑیا اٹھائی ہوئی ہے، اس گڑیا کو چومے جا رہی ہے. آپ دور سے بولو گے نا بھائی گڑیا میں کیا رکھا ہے، یہ چومے جا رہی ہے. لیکن جب اس خاتون سے پوچھو گے وہ کہے گی میری ایک بیٹی تھی جو دنیا سے گزر گئی، یہ اس کی گڑیا ہے. وہ یہ وہم سے اس کا تعلق. کئی ایسے وہابی ہیں دیکھتے بھائی شیعہ پتھروں کو چوم رہے ہیں، شیعہ چاندی کو چوم رہے ہیں، شیعہ سونے کو چوم رہے ہیں. بھائی وہی سونا انڈیا کی کسی مارکیٹ میں ہوگا کوئی بندہ نہیں چومتا، لیکن کربلا چلے گئے اور وہی چاندی اگر حسین کی زری بن گئی بندہ چومنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، باپ دنیا سے چلا گیا، باپ کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، بندہ اسے پیار سے دیکھتا چومتا ہے. اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ قوہ وہم سے ہے. محبت اور نفرت کا تعلق آپ کے قوہ وہم سے ہے. تو جیسے وہم کو وہ چیز ملتی ہے تو انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. بیٹے کو سینے سے لگایا، سکون ملا. ماں کو سینے سے لگایا، سکون ملا. اور اسی وہم کو استعمال کر کے شیطان فیک محبتیں بنانا شروع کر دیتا ہے. اب وہم حقیقی محبت کی طرف بھی اس کا کام ہے صرف محبت دلانا. اب شیطان اسی کو یہ وہم کو استعمال کرے گا. مثلا گاڑی کی محبت ڈال دے گا، کسی عورت کی محبت ڈال دے گا، کسی چیز کی محبت ڈال دے گا. اب بندے کو سوچنا چاہیے یہ سارا ایک سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے کہ واقعاً وہم جس چیز سے محبت کروا رہا ہے وہ محبت حقیقی بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں فیک محبت تو نہیں ہے. تو وہم کو بھی جب اپنی محبتیں ملتی ہیں تو بندے کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. محسوسات کو اپنی چیزیں ملے، سکون. یعنی آپ ایسے سمجھیے ان چیزوں کی شادی ہوتی ہے، زوج پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. جب یہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو سکون ملتا ہے. بدن کو وہ ملے جو اس کا ہے، اسے سکون ملے گا. پیٹ کو وہ ملے جو اس کا ہے، اسے سکون ملے گا. خیال کو وہ ملے جو اس کا میچ ہے، اسے سکون ملے گا. وہم کو وہ ملے جو اس کے لیے بنا ہے، اسے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. چوتھا پاور جو خدا نے آپ کو دیا اسے کہتے ہیں قوہ عقل. عقل کا کام ہے کیلکولیشن کرنا. میتھمیٹک، فزکس، 2+2 4 بنتا ہے. کوئی پروگرامنگ آپ کرتے ہو، کسی بلڈنگ کی ناپ تول کو آپ تولتے ہو، یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ عقل کرتا ہے. عقل کو یہ ساری چیزیں دیتا کون ہے؟ کوئی خیال دیتا ہے، کوئی وہم دیتا ہے. مطلب خیال ساری تصویروں کو جمع کر کے ٹرانسفر کرتا ہے عقل کی طرف. کوئی وہم محبتوں کو، نفرتوں کو جمع کر کے ٹرانسفر کرتا ہے عقل کی طرف. مثلا آپ کو خدا سے محبت ہے اور پتا چلا فلاں بندہ اللہ کی توہین کر رہا ہے، اس نے میسج بھیجا عقل کو. عقل کیلکولیشن کرے گا کہ اللہ سے برائی، اللہ کی برائی، اللہ کی بدتمیزی، اللہ کی بہترامی کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ریلیشن جوڑنا چاہیے یا نہیں جوڑنا چاہیے. یہ کیلکولیشن کون کرتا ہے؟ وہ یہ عقل کرتا ہے. مثلا فلاں بندہ امیر المومنین کی توہین کرتا ہے، یہ میسج عقل کی طرف جاتا ہے. عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جتنا ڈیٹا اس کے پاس پہنچا ہے اس کی کیا کرے؟ کیلکولیٹ کرے، 2+2 کرے. عقل بتاتا ہے چھوٹی چیز بڑے سے چھوٹی ہوتی ہے. عقل آپ کو بتاتا ہے کہ جو چیز سفید ہے وہ کالی نہیں ہوتی، جو کالی ہے وہ سفید نہیں ہوتی. یا آپ نے کہا کوا کالا ہوتا ہے، بندے نے کہا کوا کیسے کالا ہوتا ہے؟ کہ جتنے کوے ہم نے دیکھے ہیں سارے کوے کالے ہیں، ایک کوا دکھاؤ جو کیا ہو، سفید ہو. تو عقل کا کام کیا ہے؟ کیلکولیشنز کرنا. یہ 4 طاقتیں
تین طاقتیں قوہ وہم، قوہ خیال اور محسوسات حیوان کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بلی کے اندر بھی محسوسات ہیں، وہ بھی کھاتی پیتی ہے، اس کے اندر بھی تخیل موجود ہے، اس کے اندر بھی وہم موجود ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اس کے اندر بھی نفرت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی خوف ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے۔ تین منزلیں حیوان کے اندر بھی ہیں۔ چوتھی منزل جو قوہ عقل ہے، کیلکولیشن کرنا، کیلکولیشن انسان کے اندر ہے۔ دوسرا ملائکوں کے اندر بھی یہ کیلکولیشن موجود ہے، یعنی جو ملائکۃ اللہ ہیں ان کے پاس بھی عقل ہے، آپ کے پاس بھی عقل ہے۔ جب کہا انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی ملائکوں سے بھی افضل ہے، ملائکۃ اللہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے، جب اس کی پانچویں چیز اس کی ایکٹیو ہو جاتی ہے، جسے بولتے ہیں ما وراء عقل۔ جو طاقت ما وراء عقل ہے، روح کا پاور ہے جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جب آپ اسے ایکٹیو کرتے ہو تو آپ ملائکۃ اللہ سے اوپر چلے جاتے ہیں، یعنی ملائکۃ اللہ تیرے خادم بن جاتے ہیں جب آپ اپنی وہ چیز ایکٹیو کرتے ہو جس چیز کے ذریعے، یعنی عقل کو کیلکولیشن چاہیے، خیال کو تصویریں چاہیے، وہم کو محبت چاہیے، محسوسات کو مٹیریل چیزیں چاہیے، ما وراء عقل جس چیز کے پیچھے ہے وہ وجود پروردگار عالم ہے۔ اس چیز کے ذریعے آپ نے معرفت خدا کو حاصل کرنا ہے۔ اس چیز کے ذریعے 4 مرحلے جب آپ کروس کرو گے، اس کے بعد آپ معرفت پروردگار عالم تک پہنچو گے، اور جو اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے پھر معصوم فرماتے ہیں ملائک تیرے خدام بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس طرح میں کہتا ہوں نا کن فیکون، اس طرح تو کہے گا کن فیکون۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، تو رنگ خدا میں رنگ جاتا ہے، پھر تو ولی اللہ بن جاتا ہے، کیونکہ کائنات میں تو آیا ہی ولایت خدا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ لذتیں جو تو حاصل کر رہا ہے یہ مقامات حیوانی ہیں، اصل جو مقام انسانی ہے اس لذت کو حاصل کر۔ کیا تجھے ذکر خدا میں لذت ملتی ہے؟ کیا اللہ سے بات کرنے سے لذت ملتی ہے؟ کہ مولانا نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ابھی تک تم نے اس کی محبت کو اپنے وجود میں اتارا نہیں ہے، ابھی تک تو خدا کا عاشق نہیں بنا۔ جتنا تو دوسری چیزوں کو پسند کر رہا ہے، جتنے دوسرے معشوقات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ مرنے کے بعد جتنی بھی چیزوں سے تو محبت کر رہا ہے عالم برزخ میں کوئی چیز ریٹرن میں تجھے ملنے والی نہیں ہے، تو فرمایا جس اس سے محبت کر جو عالم برزخ میں تجھے ملے گا۔ اور اس سے کب محبت ہوگی؟ جب ڈیپلی انسان سوچے گا کہ جب کائنات اتنی حسین بنا سکتا ہے تو وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ اتنا پاور کائنات میں آپ کو قدرت الہی نظر آ رہی ہے، تو بندہ اگر ڈیپلی سوچے تو خدا کا عشق اس کے وجود میں سما سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اب 4 مرحلے ہم نے کراس کرنے، یہ 4 مرحلے ذہن میں رکھیں۔ پہلا مرحلہ ہے جہاں سے انسان کی بناوٹ کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی جہاں سے ہماری کریشن شروع ہوتی ہے، وہ ہے شکم مادر، ماں کا پیٹ۔ دوسرے مرحلے ہم کہاں پر آتے ہیں؟ عالم دنیا۔ تیسرا مرحلہ ہے وفات کا مرحلہ، جب دنیا سے ہم جائیں گے اسے وفات کہتے ہیں، اور کہاں پر جائیں گے؟ عالم برزخ میں جائیں گے۔ عالم برزخ کے بعد آتا ہے قیامت کا میدان، قیامت کے بعد ہے حیات ابدی، یعنی اصل جو زندگی ہے آپ کی وہ قیامت کے بعد ہے، یعنی انسان جو جیے گا وہ کب جیے گا؟ قیامت کے مرحلے کے بعد۔ ابھی آپ جینے کے مرحلے میں نہیں ہو، ابھی آپ تکامل کے مرحلے میں ہو، یعنی انسان کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ شکم مادر میں انسان کا جسم کمپلیٹ ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد عالم برزخ کی تیاری کے لیے ہم ایک مرحلہ گزارتے ہیں۔ عالم برزخ میں بھی انسان کمپلیشن کی یعنی کمپلیٹ ہوتا ہے، وہاں پر بھی عالم قیامت میں بھی انسان کمپلیٹ ہونے جاتا ہے۔ پورا انسان کب بنتا ہے؟ جب اس نے جنت کے اندر جانا ہوتا ہے، جیسے حیات ابدی بولتے ہیں، خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہاں پہ انسان رہے گا، یا ہمیشہ جنت میں جائے گا یا ہمیشہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اب اس ہمیشہ والی زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ دنیا پر ہے، عالم برزخ پر ہے اور عالم قیامت پر ہے۔ جہاں پہ آپ کو شفاعت کا تصور نظر آتا ہے کہ رسول شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، ساری شفاعت کا دار و مدار کہاں پر ہے؟ عالم برزخ پر ہے۔ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ عالم برزخ میں ہر کسی کی شفاعت نہیں ہوتی،
یہ کرم اہل بیت ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہوں گے لیکن پھر بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفاعت کے ذریعے سے ہمارے ناقص وجود کو کیا کریں گے؟ کامل کر دیں گے۔ اب کاؤنٹ ہم نے کہاں سے کرنا؟ شکم مادر سے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کسی امام سے پوچھا کہ مولا عالم دنیا اور عالم برزخ کا فرق ہمیں بتائیے، کیونکہ واقعا ہم عالم برزخ کو ہم نے نہیں دیکھا اور جیسے روح نکلے گی اس عالم میں چلی جائے گی۔ برزخ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا جو جنت اور دنیا کے بیچ والی ہے، اسے برزخ بولتے ہیں، بیچ کا راستہ۔ من بینہما برزخ یبغیان، قرآن کہتا ہے نا، ان دونوں کے بیچ میں سے جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے اسے آپ کیا بولتے ہو؟ برزخ بولتے ہو۔ اب مولا بہترین مثال دیتے ہیں، کل میں نے مثال تھوڑی بتائی تھی، آج اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں عالم دنیا بالکل ایسے ہے کہ جنین۔ اب وہاں کی بات تو امام علی یہاں کیسے سمجھائیں؟ انسان کے ذہن میں وہ تو تصور ہی نہیں ہے۔ آپ خیال بھی تب کرو گے نا، میں کہوں گا آم ایسا ہوتا ہے تو آپ نے آم دیکھا ہوگا تو تصور کر پاؤ گے نا، یا آپ نے کوئی ذائقہ چکھا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا بھائی فلاں چیز تھوڑی کھٹی میٹھی ہے، تو آپ کھٹے میٹھے کو ملاؤ گے آپس میں، پھر سوچو کہ ذائقہ ویسا ہوگا۔ اب کسی بندے نے زندگی میں نمک چکھا ہی نہیں ہے، اب میں اسے کیسے بتاؤں نمک کیسا ہوتا ہے؟ میٹھے کا تو بتا سکتا ہوں، کھٹے کا تو اس نے نمک چکھا ہی نہیں ہے، اب میں کیا بتاؤں نمک کیسا ہوتا ہے؟ کئی لوگ جو اپنے خواب میں عالم برزخ دیکھ کر آتے ہیں وہ یہاں ڈیفائن نہیں کر پاتے، بھائی ہم نے کیا دیکھا، کیا بتائیں؟ اچھا تم نے کیسے رنگ؟ کہتے رنگ ایسے تھے، دنیا میں ویسا رنگ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں کالا، پیلا، پھیکا، پنک، براؤن، اب وہاں کہتے ہم نے وہ کلر دیکھا، واقعی ویسا کلر ہے ہی نہیں۔ تو پھر کہتے نہیں ایسا سفید ساتھ جیسے تھوڑا بہت دودھ کی طرح گاڑھا سفید، یا ایسا رنگ تھا، وہ ڈیفائن نہیں کر پاتا، کیونکہ اس دنیا کے رنگ بھی اور ہیں، وہاں کے ذائقے بھی اور ہیں، وہاں کی لذتیں بھی اور ہیں۔ اب بندے کے لیے ڈیفائن بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امیر المومنین نے، میں کہوں گا اس ایک مثال میں امام نے 10 کتابوں کو جمع کر دیا، یعنی بندہ اگر 10 کتابیں پڑھتا تو پھر بھی عالم برزخ اس کی سمجھ میں نہ آتا، لیکن کیونکہ امیر المومنین اور کلام الامام، امام الکلام ہوتا ہے، مولا کا کلام بھی سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو امام نے اپنے کلام میں بڑے طریقے سے سمجھایا۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو دنیا تصور کرو، عالم برزخ اور عالم دنیا، اب ان دونوں کو اگر کمپیئر کرنا چاہتے ہو تو امیر کی مثال سے کمپیئر کرو۔ امام فرماتے ہیں جس طرح دنیا اور ماں کا پیٹ، عالم برزخ دنیا دو چیزیں ہو گئی، اب امیر فرماتے ہیں جس طرح دنیا اور ماں کا پیٹ، فرماتے ہیں ماں کا پیٹ ہے دنیا اور دنیا ہے عالم برزخ۔ ماں کا پیٹ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، اور جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عالم برزخ ہے۔ اب کمپیئر کرو کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے اور دنیا کتنی بڑی ہے، اور پھر کمپیئر کرو کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے اور عالم برزخ کتنا بڑا ہے۔ جتنی لذتیں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں لیتا ہے اتنی لذتیں سمجھو تم دنیا میں لے رہے ہو، اور جتنی لذتیں وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں لیتا ہے سمجھو تم اتنی لذتیں عالم برزخ میں لوگے۔ مطلب شکم مادر کتنی چھوٹی ہے لیکن اس بچے کے لیے وہ بہت بڑی دنیا ہے۔ تو ہم مزاحن لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا بڑے سکون میں ہوتا ہے، ہاں کبھی ادھر کروٹ بدل رہا ہے کبھی ادھر کروٹ بدل رہا ہے ظلمات میں ہے اندھیروں میں، لیکن اس کی کائنات ہے جس کے اندر وہ پل رہا ہے، جی رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس دنیا سے، جس دنیا میں وہ بچہ ہے شکم مادر، وہاں پہ اس بچے کو کوئی میسج بھیجے کہ میرے لال جس دنیا میں تو جی رہا ہے وہ بہت چھوٹی ہے، باہر آ، بہت بڑی دنیا، روشنی ہے، رنگ ہے، ذائقے ہیں، بہت کچھ ہے یہاں پہ۔ کہتے ہیں بچہ کیونکہ نادان ہے، علم نہیں، باہر دیکھا نہیں ہے، اس کا سب کچھ وہی ہے جہاں پہ وہ جی رہا ہے، تو بولے گا بھائی میں دھوکہ نہیں کھانے والا، نہ ہی باہر آؤں گا، میرا سب کچھ کیا ہے؟ ماں کا پیٹ ہے، اور بڑے سکون میں ہوں یہ باتیں جا کے کسی اور کو سنا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں، ہمارا تو سب کچھ یہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے باہر،
تو مولا فرماتے جب نکلے گا تو بندے کو پتا چلے گا جہاں تھا وہ کیا تھا اور جہاں آیا ہوں وہ کیا ہے. اور اس کے بالعکس جب بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے تو آتے ہی کیا شروع کرتا ہے؟ رونا. پورے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا لیتا ہے. روتا کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں پہ تھا وہاں سے جدا ہوا ہے. جس سکون میں تھا اس سکون سے بڑی تکلیف سے بچہ باہر آتا ہے نا. آج کل تو چلو آپریشن بھی وہ دوسرے طریقے کے ہو گئے ہیں. نارمل ڈلیوری میں بچہ بڑی تکلیف سے، ماں کو بھی تکلیف بچے کو بھی تکلیف ہوتی تھی نا. ساری گندگیاں لے کر کہاں آتا ہے؟ باہر آتا ہے. پھر اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دھونا پڑتا ہے، پاک کرنا پڑتا ہے، پھر اسے اس دنیا کا لباس پہنانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جب تو یہاں سے جائے گا یہ گندگیاں اپنے ساتھ لے کر جائے گا. ملائکۃ اللہ تجھے دھوئیں گے، تجھے صاف کریں گے. اور آتے ہی جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے. ہاں. اور جیسے ہی اسے ماں کا دودھ ملتا ہے پھر اس میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون. جب اسے اپنی ماں ملتی ہے، حالانکہ جب شکم میں تھا ماں نظر نہیں آ رہی تھا ماں کے پاس پر ماں کو دیکھ نہیں رہا تھا شکم مادر میں. اسی ماں کی طاقت، اسی ماں کے خون، اسی ماں کے پاور، اسی ماں کا برین سب کچھ اسے دے رہا تھا. وہ پاور اسے دے رہا تھا لیکن اس ماں کو محسوس نہیں کر رہا، دیکھ بھی نہیں رہا. اور شاید اسے پیٹ میں بتاؤ کہ باہر کوئی ماں ہے جو تجھے پال رہی ہے، بولتا ہے جھوٹ کسی اور کو بولو. کوئی ماں نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی برین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں ہی میں ہوں، اکیلا ہی اکیلا ہوں، جی رہا ہوں اپنی مرضی سے، سب کچھ مل رہا ہے مجھے آٹومیٹکلی. لیکن جیسے باہر آتا ہے تو باہر آنے کے بعد اس بند کو پہلے کاٹنا پڑتا ہے. جس بند ناف کے ذریعے اسے کھانا مل رہا تھا پہلے اسے کینچی سے کاٹنا پڑتا ہے، اس سے تعلق کو ختم کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے. اب وہی ماں جو اسے سب کچھ پیٹ میں دے رہی تھی وہ سینے کے ذریعے اسے فیڈ کرانا شروع کر دیتی ہے اور اسے کیا مل جاتا ہے؟ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب اسی بچے کو ایک ہفتے کے بعد کہو واپس جانا ہے، کہے گا مر جاؤں واپس پیٹ میں نہیں جاؤں گا. اب تو میں نے روشنیاں دیکھ لی، اب تو یہاں کی رنگینیاں دیکھ لی، اب تو یہاں کے مزے دیکھ لیے. اسی لیے جب مومن دنیا سے جائے گا، معصوم کا فرمان ہے چاہے گنہگار ہو چاہے مومن ہو، کہے گا کاش میں پہلے یہاں آ جاتا. مولا مومن کا تو سمجھ آتا ہے، وہ نعمتوں کو دیکھے. گنہگار کیوں بولے گا؟ معصوم فرماتے اس لیے بولے، کہے گا خدا کاش پہلے مر جاتا تو گناہ کم کر کے آتا. جتنا لیٹ آ رہا ہوں اتنے گناہ کر کے آ رہا ہوں. اور مومن جب آئے گا اسے اپنے معشوق کا دیدار ہوگا. تو معصوم نے جو مثال بڑی پیاری دی، فرمایا جتنی لذتیں، جتنا عالم شکم مادر ہے جو جنین ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا ہے. جتنی دنیا کی لذتیں اس کے مقابل میں، یعنی آپ ایک میتھمیٹک بندے کو بٹھا دو اور اسے بولو کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے اور دنیا کتنی ہے، ملینز ٹائم یہ دنیا کائنات کتنی بڑی ہے. شکم مادر واقعا ایک نقطہ بھی بولے تو اس کائنات کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور کائنات کتنی بڑی ہے، شکم مادر میں لذتیں کتنی تھی؟ بہت کم. دنیا کے عالم میں لذتیں کتنی ہیں؟ پھر مولا علی کی ایک حدیث بھی ایک امیر مومنین فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک بندہ جب چیزیں کھاتا ہے میکسیمم کتنے ذائقے لے پاتا ہے؟ میکسیمم آپ ایک پھل سے کتنے ذائقے لے پاتے ہو؟ پتہ ایک سیب کھاؤ گے میٹھا ہوگا کھٹا ہوگا، میکسیمم 2 ذائقے. بہت کوئی عجیب غریب پھل ہو تو اس میں 3 ذائقے موجود ہوں. 3 ذائقوں سے زیادہ تو کسی پھل میں بھی ذائقے نہیں ہوتے. لیکن معصوم فرماتے ہیں عالم برزخ میں جب بندہ ایک پھل کھائے گا، خدا نے ایک پھل میں 50,000 ذائقے رکھے ہوں. ایک لقمہ کھائے گا 50,000 مزے لے گا، کیونکہ لذت لا محدود ہے، عالم لا محدود ہے. خدا نے جس چیز کو مد نظر رکھا ہے وہ تمہاری روح ہے. تو فرمایا پہلا مرحلہ، یعنی یہ اب اس میں پوری سائیکولوجی، پوری میتھمیٹک امام سمجھاتے ہیں، عالم برزخ اور عالم دنیا. دنیا سمجھو ماں کا پیٹ ہے، دنیا ماں ہے جس میں تو پلتا ہے، اور یہ ماں تو ہے، تو نے خود کو پالنا ہے اس دنیا کے اندر. بچہ شکم مادر میں گیا، کتنے مہینے میں یہ بچہ بڑا ہوتا ہے؟ 9 مہینے میں. 9 مہینے میں اس کا جسم بنتا ہے.
اس بچے کو پالنے میں کس نے اس بچے کی کیئر کرنی ہے؟ بچے کی ماں نے کیئر کرنی ہے. کن چیزوں میں کیئر کرنی ہے؟ کھانے میں، پینے میں، سوچنے میں، گھومنے پھرنے میں. اگر ماں یہ بولے میری مرضی میں جو کھاؤں میرا نہیں جائے اس بچے سے، جب بچہ پیدا ہوگا تو بچہ ایک نارمل پیدا ہوگا. وٹامنس کی کمی ہوگی، جسم کے مسائل ہوں گے. جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہو تو ڈاکٹر بولتا ہے بچہ صحیح گروتھ کر رہا ہے، مطلب صحیح سے بڑا ہو رہا ہے. اسی طرح کہا حاسبو قبل ان تحاسبو. رسول فرماتے میری امت کی ایوریج جو ایج ہے وہ 60 ایئر ہے. ایوریج ایج میری امت کی جو ہوگی وہ 60 سال ہوگی. اب اوپر بڑھ جائے تو اچھی بات ہے. تو اگر میں آج 30 کا ہوں یا 40 کا ہوں تو میں نے اپنی لائف کے 2/3 گزار لی ہیں. 2 حصے میری لائف کے گزر گئے، 1 حصہ بچہ، مطلب میرے پاس 20 ایئرز ہیں. جو تم نے اپنی زندگی کی یہاں پہ کیلکولیشن کرنی وہ 60 ایئر والی کرنی ہے. بڑے ہو گئے تو ایک بڑی بات ہے. 60 سال تمہاری ایوریج ایج ہے، 40 سال تم نے گزار دیے. جس طرح اس بچے کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے بھائی گرو صحیح کر رہا ہے، ہاں بھائی گرو صحیح کر رہا ہے، ہاتھ بات دل بل ہر چیز صحیح پڑ رہی ہے، بچہ صحیح سالم ہے. اسی طرح یہ تم نے خود کو اسکین کرنا ہوتا ہے. میں نے 60 سال، میں نے 40 سال، میں نے 30 سال کیسے گزارے؟ صحیح گرو کیا ہے کہ میں نے نہیں کیا؟ اگر صحیح گرو نہیں کرو گے پیدا ہونے کے بعد معذور پیدا ہوگے. اگر ماں اس بچے کا خیال نہ کرے کھانے میں، پینے میں، مختلف چیزوں میں، بچہ صحیح سے گرو نہیں کرے گا. اور پیدا ہونے کے بعد تکلیف کس سے ہونی ہے؟ ماں کو بھی ہونی ہے، بچے کو بھی ہونی ہے. اسی طرح جب تو پیدا ہوگا، اصل معصوم فرماتے ہیں تیری پیدائش وفات نہیں ہے، وفات پیدائش کا نام ہے. اصل تو پیدا کب ہوگا؟ جب تو اس دنیا سے جائے گا. اس وقت تو جی نہیں رہا، اس وقت یہ پروسیس ہے جو تو گزار رہا ہے. میں کسی بندے سے پوچھوں کہ بھائی آپ کی ایج کتنی، آپ کاؤنٹ کب کرتے ہو؟ ایج کاؤنٹ کب کرتے ہو؟ پیدا ہونے کے بعد. اور 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ کیوں نہیں کاؤنٹ کرتے؟ وہ بھی تو لائف تھی نا جو تم نے 9 مہینے گزاری، اس میں بھی تو جان تھی نا. لیکن وہ لائف کاؤنٹیبل نہیں. اسی طرح جب عالم برزخ میں پیدا ہوگے تو یہ لائف کاؤنٹیبل نہیں ہوگی. یہ شکم مادر ہے، یہاں تو گرو کر رہا ہے، یہاں تو بڑا ہو رہا ہے، یہاں تیری روح بڑی ہو رہی ہے، یہاں تیری روح گرو اپ کر رہی ہے. شکم مادر میں جسم بڑا ہو رہا تھا، دنیا میں آ کر جسم بھی بڑا ہوتا ہے، روح بھی بڑی ہوتی ہے. یہاں چیزوں کو مضبوط کرو گے تو اس عالم میں جا کر مضبوطی سے چل پاؤ گے. اگر معذور ہو کر پیدا ہوگے تو وہاں نہیں چلو گے. معصوم کی مثال کو سمجھو. جس طرح بچہ شکم مادر میں عین بالکل اسی طرح تو دنیا کی شکم کے اندر ہے. شکم مادر کا انوائرمنٹ اگر صحیح نہیں ہوگا، کھانا اگر صحیح نہیں ہوگا، بچے کی دیکھ بھال اگر صحیح نہیں ہوگی، بچہ معذور پیدا ہوگا. اب 4 طرح کے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح 4 طرح کے لوگ عالم برزخ میں پیدا ہوتے ہیں. پہلا بچہ جو دنیا میں آتا ہے صحیح سالم بچہ، پھیپھڑے صحیح، گردے صحیح، ٹانگ ہاتھ پاؤں سب صحیح سالم بچہ. نارمل بچہ جب پیدا ہوتا ہے باپ کو بھی خوشی، ماں کو بھی خوشی، بچہ خود بھی خوش ہوتا ہے. دوسرا بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، دنیا میں پیدا تو ہو گیا لیکن ایک ہاتھ لے کر آیا، ایک ٹانگ لے کر آیا، ایک آنکھ لے کر آیا، کوئی نہ کوئی نقص عضو اس کے اندر موجود ہے. جب یہ دنیا میں آتا ہے اسے دنیا تکلیف نہیں دیتی، اپنا ناقص ہونا اسے تکلیف دیتا ہے. دنیا کے انوائرمنٹ ویسے ہی ہے جیسا صحیح سالم بچے کے لیے تھا، کیونکہ یہ ناقص پیدا ہوا ہے. اسے کیا کر رہا ہے وہ انوائرمنٹ؟ تکلیف دے رہا ہے. ماں بھی تکلیف میں، باپ بھی تکلیف میں. تیسرا جو بچہ جو ناقص نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈنری چیزیں لے کر آیا ہے. 2 دل لے کر آ گیا، 2 ہاتھ لے کر آنے تھے 4 ہاتھ لے کر آ گئے، 2 سر لے کر دنیا میں پیدا ہو گئے. بھئی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے بچے کے پاس 2 دل ہیں، سب کے 1 دل ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا. لوگوں کی 2 ٹانگیں ہیں، یہ 4 ٹانگیں لے کر آ گیا ہے. آپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو کون بتاتا ہے یہ بچہ ایک نارمل ہے؟ کوئی نہیں بتاتا. آپ سمجھتے کیسے وہ یہ نارمل ہے؟ کبھی نوٹ کیا؟ آپ کی گود میں مثلا خدا نخواستہ ایک بچہ پیدا ہوا اور آپ نے بچے کو دیکھا اور اس بچے کے مثلا 5 انگلیاں نہیں ہیں، 6 ہیں، 2 ٹانگیں نہیں ہیں، 3 ہیں، 2 سر ہیں. آپ فوراً گھبرا جاتے ہو کہ یہ بچہ صحیح پیدا نہیں ہوا. آپ کو کون بتاتا ہے صحیح پیدا نہیں ہوا؟ جب بچہ دنیا کے انوائرمنٹ کے حساب سے پیدا نہیں ہوتا.
تو آپ بولتے ہو یہ کیا ہے؟ ایب نارمل ہے۔ دنیا کا انوائرمنٹ یہ ہے، چلنے کے لیے 2 ٹانگیں چاہیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں چاہیے، دھڑکنے کے لیے 1 دل چاہیے۔ جب یہ دنیا کے حساب سے مس میچ کر جاتا ہے تو آپ کیا بولتے ہو؟ ایب نارمل ہے۔ تبھی کا یوم ترل مجرمون بسیماہم، قیامت کے دن کوئی نہیں بتائے گا یہ مجرم ہے، یہ نیک ہے، یہ متقی ہے، جنتی ہے، اس کا حلیہ بتائے گا۔ بندہ ایب نارمل ہے، یہ اس عالم کے حساب سے نہیں بنا، اس کا چہرہ بتائے گا یہ مجرم ہے، قردۃ خاسئین، اس کا وجود بتائے گا یہ مجرم ہے۔ ایب نارمل جسم لے کر وہاں پیدا ہوگا، لوگ دور سے سمجھ جائیں گے یہ ایب نارمل ہے۔ جس طرح بچے کو تم دیکھ کے سمجھ جاتے ہو کیونکہ اس کا وجود دنیا کے حساب سے نہیں بنا۔ دنیا میں آکسیجن تھی اور آکسیجن لینے کے لیے جیسا پھیپھڑا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، لہذا بچہ تکلیف میں، اسے دنیا کی آکسیجن تکلیف نہیں دے رہی، اس کا پھیپھڑا کمپلیٹ نہیں ہے تبھی اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، جب آنکھیں نہیں ہوں گی تو وہ تکلیف میں ہوگا کیونکہ دنیا کے مناظر کو نہیں دیکھ پائے گا۔ دنیا میں سننے کے لیے آواز چاہیے، جب اس کے کان بہرے ہوں گے تو وہ تکلیف میں ہوگا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا۔ نقص اس کی ذات کے اندر ہے، نقص دنیا میں نہیں ہے۔ اسی طرح جب تو عالم برزخ میں انکمپلیٹ ہو کر پیدا ہوگا، نقص تیرے اندر ہوگا، اس عالم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو کمپلیٹ ہوگا۔ کھانے کے لیے تیرے دانت نہیں ہوں گے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہوں گی، سننے کے لیے آوازیں نہیں ہوں گی، بندہ کیا ہوگا؟ تکلیف میں ہوگا۔ تو کچھ وہ جو ناقص پیدا ہوتے ہیں، کچھ وہ جو زائد پیدا ہوتے ہیں، کچھ وہ جو اپنا سالم پیدا ہوتے ہیں، تیسرا وہ جو بیمار پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کا جسم بھی کامل ہے، عضو بھی کوئی ناقص نہیں ہے، کوئی عضو زیادہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا پیدا ہوا ہے؟ بیمار پیدا ہوا ہے، مطلب پھیپھڑا صحیح سے کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو اس بچے کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے مشین میں کہ بھائی 6 دن رہے گا، 10 دن رہے گا، 15 دن رہے گا، جب تک بچہ کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے۔ اب ماسو فرماتے ہیں بالکل اسی طرح عالم برزخ میں بھی 4 طرح کے لوگ پیدا کیے جائیں گے اپنی وفات کے بعد، اپنے مرنے کے بعد۔ کچھ وہ جو صحیح سالم پیدا ہوں گے۔ اب تصور کیجئے کسی خاتون کو بچہ پیدا ہونا ہے، سارے رشتہ دار ہاسپٹل میں جمع ہو جاتے ہیں، کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے، کوئی پھول لے کر آتا ہے، ماں بھی انتظار میں، باپ بھی انتظار میں کہ بچہ آ جائے، لیکن خدا نخواستہ اگر بچہ ناسالم ہو تو تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو، لیکن اگر سالم ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے رسول فرماتے انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، یہ جس نے تجھے پیدا کیا یہ تیرے جسم کا باپ ہے، علی اور میں تیری روحوں کے باپ ہیں۔ جسے تو بابا بولتا ہے، اماں بولتا ہے، یہ تمہارے جسموں کے ماں باپ ہیں، تمہارے روحوں کے ماں باپ نہیں ہیں۔ روحوں کے ماں باپ میں اور علی ہیں۔ جسم کو ریسیو کرنے کے لیے دنیا کا ماں باپ تجھے ریسیو کرتا ہے، اور اگر تو صحیح سالم ہو اسے خوشی ملتی ہے، اور اگر تو صحیح سالم نہیں اسے تکلیف ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب تو دنیا سے عالم برزخ میں پیدا ہوتا ہے، تجھے ریسیو کرنے کے لیے میں رسول اور علی ابن ابی طالب آتے ہیں۔ اگر تو صحیح سالم ہو کر پیدا ہوگا تو علی کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، لیکن اگر تو ناقص پیدا ہوگا، جتنی تکلیف تیرے ماں باپ کو ہوئی یا تجھے ہوئی، تیرے بچہ اگر ناقص تھا اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے محنت کی ہے اس دین کو پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں یہ تکامل کا عالم ہے۔ بچے کا جسم شکم مادر میں کمپلیٹ ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی تو کئی چیزوں کو کمپلیٹ یہاں پہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تیسری چیز، جو بچہ ماں کی شکم میں ہوتا ہے اس بچے کو اللہ کئی چیزیں عطا کرتا ہے۔ شکم مادر میں بچے کو زبان دی، شکم مادر میں بچے کو ہاتھ دیے، شکم مادر میں بچے کو ٹانگیں دی، لیکن میرا آپ سے سوال ہی ہے زبان کیوں دی جبکہ اس نے ماں کے پیٹ میں بولنا نہیں ہے؟ ٹانگیں کیوں دی جبکہ اس نے ماں کے پیٹ میں چلنا نہیں ہے؟ کان کیوں دیے جبکہ شکم مادر میں اس نے سننا نہیں ہے؟ آنکھیں کیوں دی جبکہ شکم مادر میں اس نے دیکھنا نہیں ہے؟ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں دی، پر وہاں کسی کام کی نہیں تھی۔ وہاں نہ چلے گا، نہ دوڑے گا، نہ دیکھے گا، نہ چیخے گا، نہ بولے گا، وہاں کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن ساری چیزیں وہاں دی وہاں پر ہے، پر دی یہاں کے لیے۔ ٹانگیں وہاں دی، چلے گا کہاں؟ یہاں پہ چلے گا۔ آنکھیں وہاں دی، دیکھے گا کہاں؟ یہاں پہ دیکھے گا۔ معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح تجھے کئی چیزیں دنیا میں دیتا ہے پر دنیا کے لیے نہیں دیتا، وہ عالم برزخ کے لیے دیتا ہے۔
شاید تو سمجھے تجھے اس نے اولاد دنیا کے لیے دی، تجھے مال دنیا کے لیے دیا، تجھے حسن دنیا کے لیے دیا، تجھے زبان دنیا کے لیے دی، اور تو اپنے سارے ٹولز کو دنیا پہ ہی خرچ کر دے اور دنیا میں ہی لگا دے، اپنی انرجی آخرت کو کمانے کے لیے دی ہیں۔ زبان دی ہے تاکہ خدا کا ذکر کرو، آنکھیں دی ہیں تاکہ حسین کی زیارت کرو، کان دیے ہیں تاکہ اللہ کی آواز کو سنو، قلب دیا ہے تاکہ اس کی محبت کو اس کے اندر سماؤ، اعضاء اور جوارح دیے ہیں تاکہ اس کی کیا کرو، اطاعت کرو۔ اور اس کا اجر تجھے کہاں ملے گا؟ جب بدن سے روح نکلے گی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی انرجیز کو دنیا پہ خرچ کر کے ضائع کرتے ہو یا اس انرجیز کو اپنی آخرت کے لیے بچا کر رکھتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کبھی یہ مت سوچئے کہ امام حسین نے اپنے بدن کو کربلا میں خدا نخواستہ ضائع کر دیا، نہیں۔ حسین کو پتا تھا یہ ہاتھ پاؤں دیے ہی اس لیے، دنیا کے لیے نہیں دیے، عالم آخرت کے لیے۔ جہاد کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کہتا ہے هل ادلکم، کیا میں تجھے ایک ایسے بزنس کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں نقصان نہیں ہے؟ بے اموالکم، مال کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ آپ میرے ساتھ بزنس کرو گے کس چیز کی؟ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، پیسہ دیا اس کے عوض کچھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ بزنس کرو، کچھ دو تو تمہیں دوں گا۔ بزنس کرو مال کے ذریعے، بدن کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ یہ ٹولز ہیں جو میں نے تجھے دیے ہیں۔ اور حسین نے کیا خوب تجارت کی اپنے خدا کے ساتھ۔ علی بن ابی طالب نے شب ہجرت کیا خوب تجارت کی۔ اور بھی تو آئے نا دنیا میں، امیر شام وہ بھی تو دنیا میں آیا، یزید وہ بھی دنیا میں آیا، متوکل، ہارون، مامون، فرعون، قارون، ان کے پاس بھی سب کچھ تھا، پاور تھی، طاقت تھی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت اور پاور کو دنیا کے لیے استعمال کیا۔ حسین اگر بد دعا دیتے تو پورا خطہ عرب تباہ ہو جاتا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی اس پاور کو استعمال نہیں کیا۔ جسم گوایا کربلا میں، کیونکہ یہ جسم بنا ہی عالم برزخ کے لیے۔ بچے قربان کیے عالم برزخ کے لیے، جان قربان کی، ہر شے، یعنی جتنی توانائیاں تھی قربان کی، یہ بتانے کے لیے کہ بندے خدا، دنیا ابتدا کا نام ہے، انتہا کا نام نہیں ہے۔ موت ابتدا کا نام ہے، انتہا کا نام نہیں ہے۔ تو نے سفر لمبا کرنا ہے اور تیری نگاہ بھی حسین کی طرح نگاہ ابدی ہونی چاہیے۔ اگر نگاہ صرف دنیا پہ مرکوز ہو جائے تو واللہ غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اگر نگاہ بڑی ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں کوئی غم نہیں رہتا۔ کیونکہ معصوم فرماتے ہیں 70 سال والے سے پوچھو کہے گا زندگی خواب کی طرح گزر گئی، جوان سے پوچھو کہے گا زندگی خواب کی طرح گزر گئی، کہ دنیا خواب ہے، بیدار تب ہو گئے جب روح بدن سے نکلیں گی۔ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے اپنے ضمیر کو بیدار کرنا شروع کر دے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ ہم تیرا حساب و کتاب کریں خود اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر دے۔ شکر خدا کریں کہ اہل بیت کے ماننے والے ہو، انسان ہر کامل، کمپلیٹ ہیومن، جن کو پتا تھا دنیا میں آنے کا مقصد کیا، رب سے کلام کیسے کیا جاتا ہے، راز و نیاز کیسے کیا جاتا ہے، عشق کیسے کیا جاتا ہے اپنے خالق سے، یہ سب کچھ خدا نے سکھایا۔ اب تصور کریں بی بی زینب کتنی تکلیف میں تھی، لیکن امام زین العابدین فرماتے زندان شام ہے، آدھی رات کا وقت ہے، پھوپھی اماں اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں۔ امام فرماتا ہے عجب کا عالم یہ تھا کہ میں نے دیکھا جب نماز پڑھنے لگی تو بی بی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ عالمہ ہے، فقیہہ ہے، پتا ہے کہ بیٹھ کے تب نماز پڑھی جاتی جب بندے کو تکلیف ہو۔ فوراً سوال کیا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ پورے سفر میں آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی اور آپ ابھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔
کا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، سارا کھانا یتیموں میں تقسیم کر دیتی، بچوں میں تقسیم کر دیتی۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے اوپر شرم آتی ہے، ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لیکن 8 رکعت 11 رکعت 5 رکعت نماز تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اس وقت بندہ سوچے کہ زینب کتنی تکلیف میں تھی۔ یہ عشق ہے جو بندے کو اٹھاتا ہے نا، مطلب عشق کی کمی ہے۔ جب مجلسوں میں آئے تو حسین سے وہ عشق مانگو جو عشق خدا ان کے دل میں تھا، اور یہ عشق اگر ملے گا تو اسی دربار سے ملے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے سلام سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ جب بھی دل کرے امام کے ساتھ رونے کا، زیارت ناہیہ پڑھا کرو۔ ناہیہ یعنی امام زمانہ کا نوحہ، سنیں گے اپنے جد کے مذاہب خود امام کیسے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے مومن تو سن کے روتا ہے لیکن تیرے امام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا گردہ دکھاتا ہے۔ سنیں گے آپ کے امام زمانہ کیسے اپنے جد کے مذاہب بیان کرتے ہیں۔ 3-4 جملے پر قیامت کے جملے۔ فرمایا میرا سلام قیدی بیبیوں پہ، جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا تھا۔ میرا سلام زخمی کلاریوں پہ، اللہ جانے یہ کس بی بی کی کلاریوں ہے۔
علماء فرماتے اشارہ بی بی زینب کی طرف، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، بی بی زینب پہ تو بڑے مصائب ہے، ظالم نے تازیانہ مارا، کبھی نیزے کی نوک سے مارا، لیکن امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہ کیا۔ اللہ جانے کلائیوں میں ایسا کیا تھا کہ حضرت خدا یاد کر کے رو میری عادت ہے میں ہر جملے پہ بڑا سوچنے کا عادی ہوں۔ میں نے بڑا سوچا بلا کلائیوں کے زخمی ہونے میں ایسا کیا تھا کہ امام زمانہ رو رہے۔ جب میں نے ایک روایت پڑھی مصیبت میری سمجھ میں آ گئی۔ راوی کہنے لگا کیا رہا محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس شاید کوئی جوان مجھ پہ اعتراض کرے مولانا یہ آپ نے کیسے پڑھا؟ زینب کے تو بازو سلامت عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھوپھیوں پہ اور جن کے ہاتھ ان کی گردن سے بھرے تھے اور زینب سے گرے جیسے عباس گرے تھے۔ امام زمانہ آپ کی مظلومیت فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے۔ جو مومنین صاحب اولاد ہیں جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ امام کے جملے کو محسوس کریں گے۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ یہ کس بیوی کے رخسار۔ اگلا جملہ بڑا درد بھرا جملہ فرمایا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ اور جن کا رنگ بدل یہ نہیں کا رنگ بدل گیا اور کبھی شمر کے تماشوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماشوں نے رنگ کالا کیا۔ امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ آخری سلام اور زحمت کو تمام کرو۔ یہ وہ منظر تھے جنہوں نے میرے امام کو خون رلایا۔ میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا۔ جب یہ سلام سنو خدا کو ان کلائیوں کا واسطہ دیا کرو، خدا کو ان رخساروں کا واسطہ دیا کرو۔
آخری سلام اور زحمت کو تمام کروں. فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پر، میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پر، اور جن پہ ظالم چھری مارا تھا. یہ وہی ہونٹ ہے جنہیں سیدہ چوما کرتے تھے، جنہیں نبی باسا دیا کرتے تھے. میں کہوں گا امام زمانہ 3 سلام آپ نے کیے، لیکن مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا آپ کا سلام ان ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھری مارا تھا، لیکن میں کہوں گا میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی. اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے، اللہ کسی بچی کو یتیم نہ بنائے، اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہاتھ نہ دکھائے. پروردگار تجھے سیدہ زینب کے بندے ہاتھوں کا قیامت کے بندے ہاتھوں سے محفوظ. اے خدا تجھے سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ ان چہروں کو قیامت کے دن نورانی فرما. اے خدا تجھے حسین کے زخمی ہونٹوں کا واسطہ قیامت کے دن ان زبانوں کو صداقت عطا فرما. پروردگار ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب برزخ سے محفوظ فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما. جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو دنیا سے گزر گئے ان کے درجات کو بلند فرما. ان آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرما. ہمارے دلوں کو معرفت خدا سے سرشار فرما. ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.